السلام علیکم۔ ایک ویڈیو پوسٹ میں بنائی تھی، ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ روزانہ زندگی میں صرف ایک بار ایک کام کریں اور پھر ساری زندگی میں آپ کو کبھی شوگر نہیں ہوگا، ڈائبٹیز آپ کو نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے ان کا شوگر انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کا خون جو ہے اس میں شوگر کا لیول مقدار کب بڑھتا ہے؟ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں، اس کھانے سے توڑ پھوڑ کے بعد شوگر نکلتی ہے تو آپ کی شوگر میں آپ کے خون میں چلی جاتی ہے۔ اب خون میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، پھر پنکریاس سے لبلبے سے انسولین سیکریٹ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ آتی ہے خون میں اور اس شوگر کے ساتھ آتی ہے اور ایک چابی کی طرح اس شوگر کے لیے سیل کو کھولتی ہے اور وہ شوگر سیل کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر اس کا میٹابولزم ہوتا ہے۔ یا تو وہ انرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے، گلائکالیسس ہوتا ہے، یا ایکسٹرا گلائکوجن میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو لیور اور آپ کے عضلات میں مسلز میں سٹور ہوتی ہے۔ اب اگر اس سے بھی زیادہ ہو گئی تو وہ چربی کی شکل میں آپ کے ایڈیپوس ٹیشوز میں سٹور ہوتی ہے، جس طرح آپ کا فیٹ ہے، آپ کے چوتڑ ہے، تو ان ایریاز میں وہ سٹور ہونے لگتی ہے۔ جب انسولین پیدا نہ ہو، جس طرح ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، یا انسولین پیدا ہو لیکن ادھر اس کو مزاحمت ہے، ریزسٹنس ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پاتی، تو چابی خراب ہو تو کمرہ نہیں کھلتا، جب کمرہ نہیں کھلے گا تو اندر شوگر کیسے جائے گی؟ جب شوگر نہیں جائے گی خون سے اپنے کمرے کے اندر تو اس کا استعمال نہیں ہوگا، جب استعمال نہیں ہوگا تو آپ کا شوگر بڑھے گا اور آپ ڈائبٹیز میں چلے جاؤ گے، آپ کو ذیابیطس ہو جائے گا۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا جتنا آپ کر سکتے ہو ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، کیونکہ آپ کی جتنی مسلز ہیں، اگر چاہے وہ اسکیلیٹل مسلز ہو، چاہے وہ کارڈک دل کے مسلز ہو، چاہے وہ آپ کے اسموتھ مسلز ہو، جس طرح آپ کی جی آئی ٹی میں ہے، آپ کے میدے کے مسلز ہیں، آپ کے آنتوں کے مسلز ہیں، آپ کی اسوفیگس کے مسلز ہیں، عضلات ہیں، وہ صرف 2 کنڈیشن میں گلوکوز کو لے سکتے ہیں۔ پہلی بات، جب انسولین آپ خوراک کرتے ہو اور خوراک کی وجہ سے شوگر بڑھ گیا خون میں تو انسولین کا سیکریشن ہوتا ہے، پھر وہ انسولین آتی ہے چابی کی طرح اس سیل کو کھول دیتی ہے اپنے ریسپٹر پر بائنڈ ہو کر، اور وہ شوگر اندر اس میں چلی جاتا ہے سیل میں، تو پھر اس کا میٹابولزم ہوتا ہے، ایک انسولین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جو لوگ شوگر کے مریض ہیں تو ان کو انسولین ہے ہی نہیں، یا ان کا انسولین ہے لیکن کام نہیں کر سکتا، ریزسٹنس ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ ایکسرسائز کرے، ورزش کرے۔ ورزش کے دوران یہ مسل کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں، جن میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ آتا ہے، تو سکڑاؤ کی وجہ سے ان میں پرمیبلٹی آ جاتی ہے کہ پھر وہ شوگر سیل کے اندر جا سکتا ہے، تو بہت زیادہ مقدار میں شوگر آپ کے خون سے آپ کے سیل کے اندر چلے جائے گا بغیر انسولین کی یوٹیلائزیشن کی، بغیر انسولین کی ضرورت سے۔ تو صرف ایک حل ہے اور وہ ہے ایکسرسائز، جس کی وجہ سے آپ کو نہ شوگر ہو سکتا ہے اور جن میں شوگر ہو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر اچھی ہو، پسند آئی تو لائک کمنٹ ضرور کریں اور فالو بھی کریں۔ شکریہ۔